الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين اما بعد۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی حدیث شریف سے روشناس کروائیں گے جو ہر مسلمان کے لیے ایک رہنمائی کا خزانہ ہے۔ وہ روایت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ اس روایت کی تشریح اور وضاحت۔ یہ حدیث شریف بہت جامع اور دلچسپ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 5 لاکھ حدیث میں سے 5 حدیث کو منتخب کیا اور یہ حدیث شریف ان میں شامل ہے۔ اب غور کریں اس حدیث شریف کے الفاظ پر۔ نمبر 1، المسلم سب سے پہلے لفظ استعمال کیا گیا تاکہ ہر مسلمان کو اپنی غیرت اور ذمہ داری کا احساس ہو، یعنی تم مسلمان ہو لیکن کبھی بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ نمبر 2، پھر فرمائے لسانی زبان، پھر یدی یعنی ہاتھ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زبان کو ہاتھ پر مقدم رکھا گیا کیونکہ اکثر شروع میں زبان سے ہی تکلیف دی جاتی ہے۔ زبان سے کہی گئی بات زندگی بھر اثر رکھتی ہے، جبکہ ہاتھ کی حرکت کا اثر کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ عربی شاعر نے بھی اس بات کی گہرائی کو خوب کہا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ وہ یہ جراحات السنانی لا تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یعنی تیروں کے زخم بڑھ جاتے لیکن زبان کے زخم کبھی نہیں بڑھتے۔ محمد اسماعیل مرٹی نے بھی اس خیال کو اپنی شاعری میں بیان کیا، چھری کا تیر کا کاؤ بڑا لگا، جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا جھوٹ، ایک تنقید، ایک بہتان یا ایک بروس برا لفظ کسی کا دل توڑ سکتا ہے۔ اس طرح ہاتھ سے کیا گیا نقصان بھی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ حدیث دوبارہ دہرائی جاتی ہے، سلیم المسلمون، یعنی پہلے بھی المسلموں کے الفاظ ہیں اور آخری میں بھی سلیم المسلمون، تاکہ یاد رہے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، بلکہ ابتدا سے ہی کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم نے سیکھا کہ ایک حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہو۔ یہ حدیث شریف ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان صرف ایمان نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو کامل مومن اور کامل مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔